بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کتاب فضائل المدینہ، مدینہ کے فضائل کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما عندنا شیء الا کتاب اللہ وهذه الصحیفہ، رواہ البخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں مگر اللہ کی کتاب اور یہ صحیفہ، جس میں منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرم ما بین عائر الی کرہ، مدینہ جو ہے پہاڑ عیر سے فلاں جگہ تک یعنی جبل ثور تک جو ہے قابل احترام ہے۔ من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا، جس نے کوئی نئی بات بدعت یا دست درازی یا نئی بات کرنے والے کو جگہ دے گا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ لا يقبل منها صرف، اس سے کوئی نفل جو ہے عبادت قبول نہیں کی جائے گی، ولا عدل، نہ کوئی فرض۔ فمن احفر مسلما فعلیہ، پھر آپ نے فرمایا وقال ذمۃ المسلمین واحدہ، مسلمانوں میں پاس عہد کی ذمہ داری مشترک ہے۔ فمن احفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اب جو کوئی مسلمان عہد توڑے اس پر فرشتوں کی اور انسانوں کی جو ہے لعنت ہے، اس سے اس کی کوئی نفل عبادت اور نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی۔ ومن تولی قوما بغیر اذن موالیہ، اور جو شخص جو آزاد کردہ غلام ہے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر کوئی معاہدہ معاملات کرے گا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منها صدق ولا عدل، اس سے اس کا کوئی نہ نفل عبادت قبول کی جائے گی اور نہ فرض عبادت قبول کی جائے گی۔ یہ سنہری ہدایات ہیں کہ جو شخص جو ہے کسی نئی اسلام کے اندر نئی بات ایجاد کرنے والے یا جو نئی بات ایجاد کر رہا ہے اس کو جو ہے جگہ فراہم کرے گا، یا مسلمانوں کے عہد کو توڑے گا، یا جو آزاد کردہ غلام ہے اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر کسی سے معاہدہ معاملات کرے گا، تو آپ پا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی جو ہے طرف سے لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی نفل عبادت قبول کی جائے گی نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرڈر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔